ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان جو ہے آئے، انہوں نے فیصلہ کروایا کہ حق پہ جو ہے وہ یہودی تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو جو وہ منافق مسلمان تھا اس نے کہا کہ جی دل میں سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دل میں سوچا، تصور کیا کہ وہ یہودیوں کے لیے، کافروں کے لیے سخت ہیں، اپنوں کے لیے نرم ہیں۔ تو اس کو مشورہ دیا کہ ہم ایک بار جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فیصلہ سنا ہے، یہ بھی سر آنکھوں پر، لیکن جو ہے اسے شک نہ ہو کہ ان کا فیصلہ نہیں مانتا، تو اس نے کہا، مشورہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی چل کے پوچھ لیتے ہیں، شاید کہ وہ جو ہیں بات کیا بتاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جب گئے، دستک دی تو باہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے کہا کہ حضرت ہمارا مسئلہ ہے، آپ حل فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ فیصلہ کیا ہے، فیصلہ ہے کہ یہ کوئی بھی کام تھا تو اس کے حوالہ سے انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی۔ کارگزاری سنانے کے بعد جو ہے پھر یہودی نے کہا کہ ہم ایک بار فیصلہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کروا کر لائے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو رکنے کا کہا، پھر اندر گئے اور تلوار نکالی، تلوار نکال کر آتے ہی اس منافق جو تھا اس کی جو ہے گردن اتار دی۔ تو منافق اس وقت یہ تھے کہ صبح کو جو ہے وہ مسلمان ہوتے، شام کو کافر ہو جاتے، اس لیے کافروں کی طرف سے لوگ یہ کرتے کہ مسلمانوں سے لوگ متنفر ہوں۔ ایسے لوگوں کو جو ہے صحابی نہیں کہا جاتا۔ یہ بھی بات واضح ہو جائے کہ لوگ کہیں گے کہ اس بات سے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھنے والا مسلمان یا پھر ان کے چہرے اقدس کی زیارت کرنے والا وہ تو صحابی ہوتا ہے، تو پھر اس سے بات یہ نکالی جا سکتی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ہر صحابی جو ہے وہ جنتی نہیں ہوتا۔ میں یہاں اس لیے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حساس مسئلہ ہے، اس کی بات کو وضاحت کرنے کا۔ ایسے کافر تھے کہ جو صبح مسلمان ہوتے، شام کو کافر ہو جاتے، اس لیے کہ اس سے کوئی پوچھتا، پھر وہ کہتے کہ ان کے ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہمیں نظر نہیں آیا، کوئی اتھینٹک یا کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ جو یہ دکھا سکیں۔ ہم نے تو ان کی بات کو دیکھا تھا کہ یہ سچے ہیں، یہ اللہ والے ہیں اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجتے، تو ان کے ہاں مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو ان کو دیکھ کر کچے ایمان والے جو ہیں وہ پھسل جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے پھر مات دینے کے لیے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہی سیدھا کرتی ہے۔ تو وہ پھر جب آتے، صحابہ کرام بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی جو ہے اس پر عمل کرتے رہے، اس عمل کے بنا پر جو ہے پھر اس پر قائم رہے ساری زندگی، تب اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا، اس کی گردن اتار دی، کہا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا، تم نے نہیں مانا، میرا فیصلہ پھر یہی ہے کہ تیری گردن ہی جو ہے سر جو ہے تن سے جدا کر دیا جائے، میرا فیصلہ یہ ہے۔ تو پھر شور مچ گیا، لوگ منافقین جو ہیں جو مسلمانوں کو بدراہ کرتے، مسلمانوں کو گمراہ کرتے، انہوں نے شور و غل کر دیا، کافروں نے بھی مل کر شور کر دیا کہ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے جب روئے داد سنائی تو اللہ پاک نے بھی اوپر سے وحی نازل فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ ہے وہ جو ہے فیصلہ ٹھیک فیصلہ ہے، کہ جب
اس نے نبی کا فیصلہ نہیں مانا، نبی کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کا فیصلہ امتی کا جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے، تو اس کا جو ہے حل یہی تھا۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سنا حال تو نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تو تھے، لیکن حقیقت کو دیکھ کر ہی جو ہے بات کا فیصلہ فرماتے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے دین اسلام کے ساتھ محبت اور حق کے اوپر ڈٹ کر جو ہے استقامت کے ساتھ جو ہے انصاف کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں وہ کوٹ کرتا جاؤں کہ علماء فرماتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت فرمائے اور ساری زندگی اس پر قائم رہے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ جب چاہے وہ ایک نظر ہی پڑی، پھر وہ اپنے مقام پر یا پھر کہیں چلا گیا تو وہ اس پر قائم رہا تو وہ صحابی ہے، اس پر جنت کی آگ حرام ہے۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ کسی نے یہ بات دل میں سوچ لی کہ ایک نابینا شخص ہے کہ اس نے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، تو پھر اس کے لیے جنت کا کیا مقام ہے یا پھر اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ہے کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھے، ان پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرے، پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک کرم والی نظر ہے، وہ جب اس پر پڑی تو وہ جو ہے وہ پکا مومن اور مسلمان ہے۔ نابینے پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بار نظر پڑی تب وہ مومن ہے۔ جو بینا ہے، جس کی آنکھیں ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی زیارت کرنے سے اور کلمہ پڑھنے سے اور اس پر قائم رہنے سے وہ صحابی بنتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں صحابہ کرام کی قدر و منزلت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت بھی میرے ایمان کا حصہ ہیں اور صحابہ کرام بھی میرے اعمال کا حصہ ہیں۔ اگرچہ گھر کی زندگی جو ہے اہل بیت سے ملتی ہے، تو باہر کی جو خلوت کی زندگی ہے وہ صحابہ کرام سے ملتی ہے۔ دونوں کو ملانے سے مجموعہ دین بنتا ہے، ایک کو لینے سے مجموعہ دین نہیں بنتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔